أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين. جز نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 129 129. جز نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 129. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے. یغفرو وہ بخش دیتا ہے لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے. وہ یعذب اور وہ عذاب دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیے کہ ترجمے سے آپ کو کافی چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ جو ہے وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے ما فی السماواتی یعنی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. اور یغفر وہ بخش دیتا ہے جس سے چاہے. اور پھر یعنی جو کچھ بھی زمینوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور جو کچھ بھی آسمانوں میں وہ اللہ کے لیے اور وہ بخش دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور جب وہ چاہتا ہے تو وہ عذاب دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. اللہ بہت غفور الرحیم ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں کسی کی قسمت کسی کا رزق کسی کا فائدہ کسی کا نقصان کسی کی کوئی بھلائی کسی کی کوئی خیر کسی کا کچھ بھی یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہیں. اس لیے کبھی بھی کسی کی ہمیں اس آیت سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اس زمین میں جو کچھ ہے اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب میرے رب کا ہے اور سب اس کی مرضی سے ہوتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا کوئی کسی کی قسمت نہیں بدل سکتا. تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی بندے کے ہاتھ میں قطعی نہیں ہے. تو ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ کبھی بھی کسی کی دھمکی سے مروب نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کہے کہ ہم تمہارا کھانا بند کر دیں گے ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے یا ہم تمہیں فلاں نقصان دیں گے یا فلاں نقصان دیں گے تم ہماری بات مانو. نہیں کیونکہ ان ساری چیزوں کا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اصل مالک اللہ ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سارا کا سارا اسی کے ہاتھ میں ہے. کسی کی ہدایت اور گمراہی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے کسی کی بخشش اور عذاب بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ ہے نا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سارے کے سارے امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وہی اصل فیصلہ کرنے والا ہے مالک یوم الدین ہے وہی ہے. تو یہ اختیار اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا تو باقی لوگوں کے پاس کہاں سے آئے گا. سوچے نا اللہ نے اپنے اتنے نبی گزرے اور پھر آخری نبی خاتم النبیین جن کے اتنے رتبے بلند ہیں تو اللہ نے یہ اختیار تو اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا اور اپنے آخری نبی کو بھی نہیں دیا. تو باقی لوگوں کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہوگا نا کہاں سے آئے گا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو فائدہ دے دے یا کسی کو نقصان دے دے. تو پھر اللہ یہ پھر کوئی دوسرا کوئی بھی ہو کوئی بزرگان دین ہو کوئی پیر فقیر ہو کوئی بھی ہو تو کیسے وہ کسی کو فائدہ نقصان دے سکتا ہے. اللہ نے تو اپنے نبیوں کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں دی. ہمیں لوگوں کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے. ہمیں لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے یہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے ہمیں نہیں رائے قائم کرنی چاہیے. ہمیں اس آیت نے یہ سبق دیا کہ اس زمین میں اور اس کائنات میں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے. تو ہونا کیا چاہیے ہر چیز اللہ ہی سے مانگنی چاہیے. ہاں کوئی بھی چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش یا ہماری محنت سے ہمارے نصیب میں ہو جائے گی اور پھر نہیں ہوتی ہم نے اپنا پورا زور لگا دیا ہوتا ہے تو کیوں نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ابھی اللہ کی مرضی نہیں ہوتی ابھی اللہ کا اذن نہیں ہوتا اور ہماری کوششیں ہوتی ہیں کہ ہو جائے لیکن نہیں ہوتی. دعائیں بھی ہوتی ہیں. تو جب اللہ کا اذن ہوگا تو یقیناً کوئی بھی مشکل نہ رہے گی. لہٰذا لوگوں کے ڈر کے ساتھ نہیں جینا چاہیے. کبھی یہ نہیں لوگوں سے مروب ہو کر ان کی دھمکیوں سے ڈر کے خوف زدہ ہو کے لوگوں کی بلیک میلنگ میں آ کے پریشان حال. میں نے دیکھا ہے زندگی میں بہت سارے لوگ بلا وجہ دوسروں سے ڈرتے رہتے ہیں دھمکائے رکھتے ہیں لوگ ان کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں ان کے لیے اس طرح کے حالات پیدا کیے رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے ڈرتے رہیں. تو یہ سب نہیں کرنا بلکہ
ہمیں لوگوں کو میسج پہنچاتے رہنا چاہیے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی دے گا، وہی سب کرنے والا ہے۔ مسلمانوں میں سے جن کی دیکھیں نا اس درے کے اوپر جن کی ڈیوٹی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں اس چھوٹی پہاڑی اور پیچھے جو اس سے جڑا ہوا جو درہ تھا، راستہ جو تھا، وہاں پر جو مسلمان کھڑے کیے تھے کہ وہ اپنا کام کریں گے، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے نیچے دیکھا کہ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں اور دشمنوں کا اسلحہ چھین رہے ہیں اور مال غنیمت ہاتھ میں آ رہا ہے، تو اس کے شوق میں انہوں نے چھوڑ دی۔ تو یہ ناکامی کیوں ہوئی؟ وجہ ہو گئی نا، یہ مال کی محبت کی وجہ سے ناکامی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر کرتا ہے، تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے جیسے ہماری آیت نمبر 130 شروع ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو۔ اچھا وہ پیچھے میں آپ کو بات مکمل کر دوں کہ وہ جو انہوں نے نیچے اتر کے آئے تھے، وہ جگہ چھوڑ دی تھی۔ نبی کریم نے منع کیا تھا جگہ نہ چھوڑنا، چاہے میں تمہیں بلاؤں۔ ان کے ذہن سے نکل گئی یہ بات اور انہوں نے دیکھا، وہ سمجھے کہ ہو گئی بس لڑائی، بس حکم یہیں تک تھا، شاید لڑائی تک تھا۔ ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ تو، اور پھر مال کی محبت ہو گئی نا، مال کی محبت کی وجہ سے وہ نیچے اتر آئے۔ اور وہ تو ہمارے سیکھنے کے لیے بھی اس آیت میں ہے کہ کبھی مال کی محبت میں بھی جا کر دنیا کی خاطر یہ اس طرح کے کوئی عمل نہیں کرنے جس میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے، اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہو جائے، کیونکہ پھر اس میں ناکامی ہو جاتی ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اب دیکھیے آیت نمبر 130 جو ہے 130، یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب یہاں دیکھیے کتنا موقع کیا ہے، پیچھے مسلمانوں پہ حملہ ہو گیا، بات وہ ہو رہی ہے، مسلمان جو درے پہ کھڑے تھے، پہرا دے رہے تھے، پہاڑ کے اوپر آنے نہیں دے رہے تھے دشمنوں کو، وہ نیچے اتر آئے مال کی محبت میں، اور نیچے اتر کے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ مال غنیمت ہمارے حصے میں آئے کوئی نہ، اور ہماری تو ڈیوٹی ادھر لگی ہوئی تھی، اب ہماری بھی ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ مال کی محبت میں نیچے اتر آئے، پیچھے سے دشمن نے پلٹ کے اسی جگہ کو، جس جگہ کو انہوں نے خالی چھوڑا، وہاں سے پلٹ کے دشمن نے حملہ کر دیا۔ اب بات یہاں پہ رکی ہوئی ہے، اب آگے چلیں، دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کہانی کے اندر پھر جب مسلمانوں نے چوٹ کھائی، زخمی ہوئے، مشکل میں پھنسے، نبی کریم کا دان مبارک شہید ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر جب یہ اس وقت چوٹ کھائے ہوئے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ایک حکم بھی ان کو دے دیا جو اس آیت میں آ گیا۔ کون سا حکم؟ یا اور کس کو دے دیا؟ ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لائے ہو جو، یعنی خاص طور پر خطاب کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ۔ کیا خطاب کر دیا؟ کیا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لا تأکلوا، نہ تم کھاؤ، لا تأکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود، ربا، اضعافاً، کئی گنا، مضاعفتاً، بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ربا نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، یعنی اس موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرما رہے ربا نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ وقت اصلاح کا صحیح وقت تھا۔ اس وقت چوٹ لگی تھی، اور ان کی جس وجہ سے لگی تھی وہ وجہ میں بتا چکی ہوں، مال کی محبت کی وجہ سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں نا، یہ پورا یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ مال کی محبت کی وجہ سے وہ نیچے اترے، ہاں، اور پیچھے دشمن نے حملہ کر دیا اور ان کو تتر بتر مسلمان ہونا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جب یہ ایڈ کیا، یہ ساتھ میں بتایا کہ دیکھو اے لوگو، اے مسلمانوں، کتنے پیار سے بلایا نا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خاص طور پر ایمان والوں کو خطاب کر کے اس موقع پر یہ سبق دینا بہت ضروری تھا، اصلاح کا یہ صحیح ٹائم تھا۔ جب انسان کو چوٹ لگی ہوتی ہے نا، تو اس وقت وہ اس کے اصلاح کا پہلو جو ہوتا ہے بڑا اجاگر ہوتا ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ عموماً لوگ غمگین ہوتے ہیں، تو پھر ان کو جب نصیحت کی جاتی ہے نا، غم کے موقع پر جب ان کے دل میں کوئی غم آ جائے یا ان کے گھر سے کوئی پیارا چلا جائے، تو وہ غمگین ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے، کوئی نصیحت کی جائے، اس وقت عمل ان کے اوپر زیادہ طاقت سے وہ ان کے اوپر مطلب عمل کرتے ہیں، وہ ان کو نصیحت اثر کرتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جبکہ مسلمان ٹوٹے ہوئے تھے، اس وقت یہ اصلاح کا صحیح وقت تھا، تو اس وقت یہ، اور وہ زخمی تھے، ان کے لوگ مارے گئے، ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو گیا نا اس جنگ میں، پیچھے سے حملہ ہوا، کتنے لوگ مارے گئے، جیتی ہوئی جنگ ناکامی کی طرف چلی گئی، ہاتھوں سے نکل گئی،
اور اتنے بندے شہید ہو گئے, سارا جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا, جو تھوڑی دیر پہلے نقشہ تھا وہ نقشہ ہی پلٹ گیا, دشمن جو تتر بتر ہو رہا تھا, بھاگ رہا تھا, اس نے پلٹ کے ان کا پانسا ہی پلٹ کے رکھ دیا. تو یہ جو وقت تھا مشکل وقت تھا, کتنے لوگ شہید ہو گئے, تو اس وقت کو اللہ نے چنا. تو یہاں ہمارے لیے سبق کی بات یہ کہ جب کوئی غم ہو, کوئی تکلیف ہو, تو ہمیں اللہ کی طرف کوئی بلائے تو ہمیں اس کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے. اس وقت دل نرم ہو چکا ہوتا ہے نا, تو ایسے موقع پر اصلاح کے پہلو رکھنے چاہیے لوگوں کے سامنے. تو دیکھیں کہ ساتھ ہی اس وقت اللہ نے ان کے معاشرے کی, اللہ تعالیٰ نے ان کے معاشرے میں ایک ایسی برائی چل رہی تھی, اس برائی کی ایک اصلاح کر دی. کیونکہ وہ کیا کرتے تھے, وہ سود کی برائی میں مبتلا تھے, ان کا پورا معاشرہ جو تھا وہ سود کی برائی میں پڑا ہوا تھا. تو یہ جو پہلی آیت ہے نا, جو اس بارے میں ہے کہ یعنی سود کے بارے میں اتری ہے, یہ پہلی آیت ہے, یہ یاد رکھیے. ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیات پڑھ چکے ہیں, پچھلی آیت میں, پچھلی سورہ میں, سورہ بقرہ میں ہم ربا کی جو آیات ہیں جو اتری وہ ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن یہ آیت اس سے بھی پہلے اتری تھی, یہ آیت جو تھی نا اس سے پہلے اتری تھی, یہ یاد رکھیے گا سود کے بارے میں. تو یہ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ربا نہ کھاؤ. اب یہاں کھانے کا لفظ کیوں کہا گیا, ربا نہ کھاؤ, تاکلوا الربا, نہیں کھاؤ, تم کھانے کی بات کیوں ہو رہی ہے اس میں, یہاں پہ کھانے کا لفظ کیوں آ رہا ہے. کھانے کا لفظ اس لیے آ رہا ہے کہ انسان دیکھیں اپنا زیادہ سے زیادہ مال جو ہے نا وہ کھانے پینے میں استعمال کرتا ہے نا. خواہش بھی یہی ہوتی ہے, اچھے سے اچھا کھا لوں, بس کھا لوں, کچھ نہ چھوڑوں, کچھ نہیں, بس سب کچھ اپنی پسند کا میں کھا لوں, پہن لوں, اپنے لیے زیادہ سوچتا ہے انسان جب مال آتا ہے نا اس کے پاس. تو ربا کہتے ہیں بڑھنے کو, اصل کے اوپر جو بڑھتا ہے, ربا ربو. تو یعنی صرف مال کے ذریعے مال کو بڑھانے کا, مال کے ذریعے مال میں جو اضافہ ہوتا ہے اس اضافے کو نہ لو. یعنی تمہارے پاس جو پیسہ ہے اس کو, پیسے کے اوپر پیسہ نہ کماؤ بلکہ محنت سے کماؤ نا. تو اصل میں عربوں کا رواج یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کسی کو ایک مدت کے لیے جب قرض دیتے تھے نا تو صرف اتنے پیسے واپس نہیں لیتے تھے جتنے دیے ہوتے تھے, بلکہ وہ ان پیسوں کو استعمال کرنے کا, قرض دینے کا اجرت بھی ساتھ لیتے تھے. یعنی کہ مزید اوپر سے پیسے لیتے تھے, مزید مال کی شکل میں. وہ جب قرضہ واپس لیتے تھے تو کہا یہ جاتا تھا کہ اب تم اس کے ساتھ ہمیں اور پیسے بھی دو, کیونکہ ہم نے تمہیں قرض جو دیا. یعنی کہ مثال دیتی ہوں کہ 1000 درہم 6 مہینے کے لیے قرض ایک بندہ کہتا ہے میں تمہیں دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور 6 مہینے کے بعد تم مجھے یہ جو ہے تو 1000 درہم جو ہے تم مجھے واپس کرو گے. تو پھر تم کیا کرو گے کہ تم اس کے ساتھ 100 درہم زیادہ دو گے مجھے. اب 6 مہینے گزر گئے, دینے والا نہیں دے سکا, اس کی طاقت ہی نہیں ہوئی. اب 6 مہینے کی مدت اور بڑھا دی, آگے بڑھا دی, چلو اگلے 6 مہینے بعد دے دینا. اور ساتھ میں جو اوپر سے رقم لینی تھی وہ بھی بڑھ کے 100 سے 500 ہو گئی کہ پہلے مانگ رہے تھے کہ تم نے 6 مہینے بعد ہمارا قرضہ لوٹانا ہے تو تم ہمیں ہمارے 1000 درہم تو دو گے 100 درہم اوپر بھی دو گے. اب بندہ بیچارہ 6 مہینے بعد نہیں دے سکتا تھا تو کہتے تھے 6 مہینے بعد دے دینا اور ساتھ 500 درہم اوپر سے ہمیں ربا بھی دینا. اس کو کہتے ہیں ربا, سود. اور اگر اس وقت نہیں دے سکتا تو پھر اگلی مدت کی شرط اور بڑھا دیتے, سود میں اور اضافہ ہو جاتا. یعنی دینے والے پہ سود بڑھتا ہی رہتا تھا, لگتا ہی رہتا تھا, حتیٰ کہ دگنا کیا چگنا ہو جاتا تھا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یہاں پہ یہ والا جو لفظ ہے نا کہ اضعافاً, کئی گنا, مضاعفتاً, بڑھا چڑھا کر, یعنی اتنا مت لو, بڑھاتے نہیں چلے جاؤ. تو یہاں پر یہ بھی واضح کر دوں کہ سرے سے لینا بھی منع ہے. یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ اوپر سے بڑھا کے نہیں لو, نہیں, سود لو ہی نہیں, اور آگے مدت جو بڑھاتے ہوئے لینا ہے یہ بھی نہیں لینا. بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ صرف اتنا ہی جو تم قرض دیتے ہو اصل رقم واپس لے سکتے ہو, وہی لینا جائز ہے. اصل رقم جو ہے وہ تو تم لے سکتے ہو, لیکن یہ نہیں کہ اگلا بندہ بیچارہ آپ سے ادھار لے رہا ہے, آپ کہو کہ اچھا ادھار تو تم مجھے دو گے, اوپر سے کتنے پیسے دو گے, یا پھر اگر تم مقررہ مدت پہ دے نہیں سکے تو پھر اس کا کتنا تم ہرجانہ دو گے. یہ سب سود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس موقع پر جب مسلمان اس ٹوٹ کا شکار تھے, اس چوٹ کا شکار تھے, اس وقت ان کے معاشرے کی وہ غلطی بھی دکھا دی. آپ دیکھیں نا بعض اوقات بچہ چلتے چلتے جا رہا ہوتا ہے, ماں کہتی ہے دیکھو سنبھل کے چلنا, گر جاؤ گے. وہ گر جاتا ہے, وہ نہیں سنبھلتا, وہ آگے اسی بے احتیاطی سے, تو ماں کہتی ہے میں نے کہا تھا نا کہ ایسے نہ کرو. تو وہ چوٹ لگی پڑی ہوتی ہے, پہلے ہی چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, اوپر سے ماں ہدایت بھی کر دیتی ہے. تو یہ ایک تاکہ وہ دوبارہ ایسا نہ کرے. تو یہ جو ان کے عربوں کے معاشرے میں چل رہا تھا نا, تو یہ تو سارے اپنے طریقے, سارے اسلام کے تو کوئی طریقہ تھا نہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو
جب کوئی مرحلہ دیکھتے تھے تو پھر اس مرحلے پر ان کو کوئی حکم دیتے تھے. تو یہاں جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب یہ اس حالت میں, تو یہاں پر ان کے معاشرے کی جو برائی تھی وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے بتائی کہ تم نے دیکھو مال کی محبت میں تم نے وہ درہ چھوڑا, اس پہاڑی سے تم اترے نیچے, تم نے جیتی ہوئی جنگ ہار دی, تم نے اپنا سب کچھ گنوا دیا, 70 بندے شہید ہو گئے, 70 بندے جان سے گئے, تتر بتر ہو گئے, نبی زخمی ہو گئے. یہ سب کس لیے ہوا؟ تمہاری مال کی محبت کی وجہ سے ہوا. اگر تم یہ نہ کرتے تو یہ جنگ جیتی ہوئی تھی. یہ اللہ نے سبب بتایا کہ یہ ہے سبب, یہ سبب ہے. اور جو تم خود کرتے ہو, جو تمہارے معاشرے میں بھی موجود ہے یہ برائی, دوسری شکل میں یہ ہے کہ تم اس قدر مال کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہو کہ تم ایک کو قرضہ دیتے ہو, پھر اس سے اس کے اوپر سود لیتے ہو, ربا لیتے ہو. تو یہ نہ کرو, یہ کرو گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے. اس کے اوپر مزید جو نفع تم لیتے ہو یہ نہ لو. واتقوا اللہ, واتقوا اللہ, واتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے, لعلکم, تاکہ تم تفلحون, تم فلاح پا جاؤ. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر, کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر اللہ کے بندوں کو اس طرح اذیتیں نہیں دیتا. اللہ کے اگر قرض بھی دیتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ مال میرے اللہ نے دیا ہے, اور وہ بھی خلق خدا ہے کہ جس کی ضرورت ہے تو میں اس کو دے دوں. تو پھر جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے نا, اللہ کا ڈر ہوتا ہے, وہ نہیں کرتا یہ. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا زبردست طریقہ تعلیم ہے میرے رب کا, کہ کیسے طریقے سے اللہ نے سمجھایا کہ تم مال کی محبت سے جیتی ہوئی جنگ ہارے ہو, تم مال کی محبت کی وجہ سے زخمی ہوئے ہو, تم مال کی محبت کی وجہ سے دشمن کے ہتھے چڑھے ہو, تم مال کی محبت کی وجہ سے تمہارے نبی کا دندان شہید ہوا, مال کی محبت کی وجہ سے دشمن تم پر غالب آیا. تو یہ مال کی محبت تمہارے لیے ناکامیوں کا سبب ہے, لہٰذا تم اس کو اپنے دل سے نکال دو, اور جو تمہارے معاشرے میں یہ سود کا چکر چلتا ہے نا, اس کو بھی ختم کر دو, تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. آگے کے لیے اللہ نے راہ ہموار کر دی کہ تمہارے دل میں یہ حکم دے دیا, تاکہ بتا دیا, تاکہ تمہارے دل میں مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے, اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, تقوی ہونا چاہیے, تاکہ تم کامیاب ہو. پھر یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ کامیابی کے لیے تقوی ضروری ہے. نوٹ کیجئے گا, یہ آپ کی اور میری اور رہتی دنیا کے آخری انسان تک کی زندگی کی کتاب ہے, چابی ہے. اس کو ہم سب پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, یہ حق ہے اس کا کہ ہم اس پر عمل کریں. یہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے کہ کامیابی کے لیے تقوی ضروری ہے. اس جملے کو نوٹ کیجئے اور اپنی زندگی میں اس کو ہمیشہ ہر جگہ پر اہمیت کے ساتھ استعمال کریں کہ کامیابی کے لیے تقوی ضروری ہے, نہ کہ مال کی محبت. کے مال بہت سا ہوگا تو کامیابی, تو وہ جو اوپر سے اتر کر آئے تھے مال, تو انہوں نے بھی بہت سا اٹھا لیا تھا نا, کامیابی تو نہیں کر سکے نا. تو اللہ نے مثال کے ساتھ اس پورے واقعے کے اندر جا کر یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ کبھی مال کی محبت ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتی. کامیابی کا ذریعہ تقوی ہے, اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. اور اللہ کا ڈر ہوگا تبھی انسان حرام سے بچ سکتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں سود جو ہے وہ حرام کیوں قرار کر دیا گیا؟ کیوں کر دیا گیا؟ کیوں کر دیا اللہ نے؟ منع کر دیا, حرام کر دیا, منع کر دیا سختی سے, اب نہیں کرنا, نہیں کرنا, اللہ سے ڈرنا تاکہ تم فلاح پاؤ. اس لیے اس کے نقصانات ہیں, آپ نقصانات دیکھیں نا, غور کریں. کچھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کچھ لوگوں کے پاس مال ہے تو اس کے اوپر مال کہتے ہیں نا, روپیہ پیسہ یا جو بھی ہے, جس بھی شکل میں مال ہے, مال کی شکلیں ہوتی ہیں, تو وہ جس بھی شکل میں مال ہے تو وہ اپنے مال کے ذریعے سے ہی اپنے مال میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. تو اس کا بہت نقصان ہے, اس کا بہت نقصان ہے معاشرے کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے, آپ سوچتے ہوں گے یہ کیوں منع کیا, بہت نقصان ہے اس کا. ایک نقصان نہیں ہے, بہت سے نقصانات ہیں. ایک تو یہ کہ ایسے لوگ کسی کی دوسروں کی ضرورتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کہ کوئی شخص بیچارہ ضرورت مند ہے, اس کے پاس ہے نہیں, اور وہ کسی سے قرض لیتا ہے کہ چلو تم مجھے رقم دو, میں اس کے ساتھ میں تمہیں اپنی ضرورت پوری کر لوں. تو دینے والا جو ہے اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے, اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے, اور ساتھ اس کے اوپر لگا دیتا ہے جرمانہ یا سود کہ تم تو مجھے قرض تو لے رہے ہو لیکن تم مجھے اتنی رقم تمہیں واپس کرنی پڑے گی. تو قرض دینے والا جو ہے وہ دوسروں کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ دیکھیں نا, دوسرا مومن بیچارہ اس کا قرض بھی لوٹائے اور پھر اس کو اوپر سے پیسے بھی دے, تو یہ کتنی نقصان کی بات ہے. تو اور پھر آگے دیکھیں کہ مزید نقصان ہے کہ دوسری بات یہ کہ ایک شخص قرض لیتا ہے اور دوسرا جو وہ دیتا ہے. اب جو لیتا ہے وہ تو چلو لے کے اس نے آگے کام میں لگا دیا, وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, لیکن جس نے دیا ہے وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے نا, اس کو تو صرف سود مل جائے گا بیٹھے بٹھائے.
اس کو تو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، تو کام کرتا ہی نہیں ہے، جبکہ جس نے قرض لیا وہ بیچارہ محنت کرتا ہے، اور محنت کر کر کے اس کا قرضہ بھی لوٹاتا ہے، اور اوپر سے اس کو سود بھی دیتا ہے۔ تو اسلام کبھی بھی یہ نہیں چاہتا، کبھی بھی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر اس طرح کے بیکار لوگ، فضول لوگ، جو صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور صرف اس طرح مال سے مال کمائے، خود کچھ بھی نہیں کریں، اور دوسروں کے حوالے اپنا مال کر کے ان کو یہ کہ تم کماتے رہو، تم یہ محنت کرتے رہو، اور ہمارا قرضہ بھی، ہمارا مال بھی ایز اٹ از واپس کرنا، اور اوپر سے ہمیں اپنے جو تم محنت کرتے ہو اس کا نفع بھی ہمیں دینا، سود بھی ہمیں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے اس کے اندر اس طرح کے بیکار لوگ پلتے رہے، اس بات کو کبھی پسند نہیں کیا۔ تو جو خود کچھ بھی نہ کریں بلکہ اپنے آباء و اجداد سے مل جاتی ہے نا وراثت، آباء و اجداد کی وراثت کے اوپر مال کے اوپر مال، مال کے اوپر مال، قرضے دیتے جاؤ، سود لیتے جاؤ، بیٹھے عیش کر رہے ہیں، کماتے چلے جائیں، اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بجائے لوگوں کو قرض دے کے الٹا ان کو مقروض بنا کے رکھیں، ان کا خون چوس چوس کر ان کو اس حالت میں کر دیں کہ وہ بیچارے کبھی قرضے کے بوجھ کے نیچے سے نکل نہیں سکے، اور ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا رہے، ان کے تو پیسے بھی ملیں گے اور اوپر سے بھی ملے گا، لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا، لوگوں کو اور کمزور کر دینا۔ یہ چیزیں جو ہیں، اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں، یہ معاشرے کے اندر ہرس اور بخل کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کو اور بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے نا کہ اب میرا مال جب بڑھنے لگتا ہے اور بڑھے اور بڑھے، تو کیا کرتا ہے پھر ایسے لوگ جو اس طرح مال بڑھانے کے چکروں میں اپنا مال لگانا شروع کرتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں کیا پھر ایسے لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دل رکھیں گے؟ نہیں نا۔ اللہ کی راہ میں پھر صدقہ خیرات دینا تو لوگ بند ہی کر دیں گے نا، یہ بھی نقصان ہے اس کا۔ یہ جو مال کے اوپر سے مال کمانا منع کیا اللہ نے، کہ اگر یہ چلتا رہتا تو لوگ تو صدقہ خیرات بند ہی کر دیتے، صدقہ خیرات تو بند ہو جاتا، ختم ہو جاتا، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ تو پھر پیدا ہی نہ ہوتا۔ دوسروں کی ہم کیوں مدد کریں، ہم تو دے رہے ہیں پیسے، یہی مدد ہے، بس اس کے اوپر سے ہمیں جواب میں اور پیسے دو۔ تو جو اصل مدد ہے جو کہ کرنی چاہیے، جو کہ اسلام کا خاصہ ہے، وہ تو ہو ہی نہ سکتا اگر اللہ اس حکم کو دے کر اور اس لعنت کو یہاں روکتے نہیں، اور اس طریقے کو یہاں روکتے نہیں، تو پھر کوئی کسی کی مدد کرتا نہیں نا، کوئی کسی کو صدقہ دیتا نہیں، کوئی کسی کو خیرات بھی نہ دیتا، زکات کہتے ہم تو اپنا مال دوسرے کام میں لگا رہے، تو یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے لوگ اپنے فائدوں کے لیے اور مال بڑھانے میں ہی لگائے رکھتے ہیں، اس لیے پھر وہ یہ والے کام تو کرتے ہی نہیں۔ تو پھر ہوتا کیا بلکہ کیا ہوتا ہے ایسے میں، ایسی قومیں جو ان کاموں میں پڑتی ہیں اور دوسری قوموں سے قرضہ لے لے کر اور اس کا سود دیتی رہتی ہیں، پھر ایسی قومیں آزاد قومیں نہیں ہوتی، وہ اپنی آزادی کو گروی رکھ چکی ہوتی ہیں۔ ایسی قومیں جو قرضے کے بوجھ تلے ہوں، وہ پھر اپنی مرضی اور اپنے ملک کے اندر بھی، یہ یاد رکھیے، ایسی قومیں غلام قومیں ہوتی ہیں جو اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے اندر بھی کوئی پالیسی نہیں بنا سکتی، اپنے فائدے کے لیے اپنے ملک و قوم کے لیے بنا ہی نہیں سکتی۔ بعض اس طرح کے ملک ہیں آپ کے سامنے، آپ دیکھیے ایسے ملک ہیں جو قرضوں کے بوجھ تلے پڑے ہوئے ہیں، اور ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے سر پر قرضہ لے کر پیدا ہوتا ہے، جبکہ اس کا قصور نہیں ہے، اس نے کچھ کیا نہیں ہے، لیکن وہ اس قرضے کے بوجھ تلے ہے، تو جس میں اس بیچارے کا اپنا کوئی قصور بھی نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے ایسے معاشرے کے اندر، اس کا سود کا قصور نقصانات بتا رہی نا، کہ اب وہ پیدا شدہ بچہ، اس بیچارے کا تو قصور بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی قرض دار ہے۔ تو یہ جو معاشرہ ہوگا، اس طرح کے معاشرے کے اندر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جو قرض لیتے ہیں، ظاہر ہے وہ رشتہ دار سے یا کسی، یہ جو ہم عربوں کے معاشرے کا پہلے آپ کو بتاؤں کہ عربوں کے معاشرے میں جو یہ معاملہ ہوتا تھا تو وہ اپنے کسی رشتہ دار سے یا جان پہچان والے سے ہی قرض لیتے تھے نا، تو آپ یہ کوئی اجنبی تو کسی کو نہیں دے گا نا، تو آج تو ملک ملکوں کو دیتے ہیں، آپ یہ دیکھیں نا۔ تو اب اس دور میں جب چھوٹے پیمانے پہ ہو رہا تھا یہ معاملہ، تو اپنے جان پہچان والوں سے قرضے لے رہے تھے، تو آپ یہ سوچے تو کیا رشتہ داروں کے لیے پھر دل میں محبت ہوگی کہ ایک رشتہ دار کے پاس اتنا مال ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ دوسرے کی مدد کرے، الٹا اس کو قرضہ بھی دے رہا ہے ساتھ سود لگا کے کہ تم میرا قرضہ بھی واپس کرو گے اور اوپر سے تم مجھے اتنے پیسے بھی دو گے۔ اب وہ بیچارہ جو لے رہا وہ کتنا پستا ہوگا، اور وہ کتنے مشکلوں میں پڑتا ہوگا کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر کے بھی پریشان رہتا ہوگا کہ میں نے یہ پیسے بھی واپس کرنے پلس اس کے اوپر سود بھی واپس کرنا ہے، تو وہ تو اس کی تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہوگی نا، تو اس کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہوگا آپ سوچیں، نفرت پیدا ہوتی ہوگی نا یقیناً۔ تو پھر ایسے معاشروں میں نفرت، بغض، کینہ، حسد، جلن، کڑن، گھٹن، یہ چیزیں پروان چڑھتی ہیں، یہ منفی جذبے پروان چڑھتے ہیں ایسی قوموں کے اندر، ایسے معاشروں کے اندر، ایسی جگہوں کے اندر جہاں پر یہ لین دین کا یہ سلسلہ ہوتا ہے۔
کہ دوسرا کوئی ہمارے پیسے بھی لے لے، ہم سے فائدہ بھی لے لے، اور ہمارا سب کچھ محنت کا اجر بھی لے لے، اور بات پھر وہی کہ تم تو مجھ سے قرضہ لے کر رہے ہو، اس کے قرضے پر محنت ہم کریں اور پھر اس کو پیسے لوٹاتے جائیں، اس کے قرضے بھی دیں اور اس کو کما کما کے بھی دیں، تو کیا ہوگا؟ بے چینی ہوگی نا، انتشار ہوگا نا. تو وہاں پہ پھر محبت کے جذبے تو نہیں پروان چڑھیں گے نا، وہاں تو کوئی نفرت کی کانٹے ہوں گے نا، وہاں پہ محبت کے پھول نہیں کھلیں گے، پھر وہاں پہ دل جو ہے وہ اچھے نہیں رہیں گے، پھر وہاں پر دلوں میں کوئی ایسی چیزیں نہیں رہیں گی کہ اچھی چیز کوئی ہو. تو اس وقت یہاں آیت میں جو اس بات کا تذکرہ ہوا ہے، تو اس کی اہمیت یہ ہے، یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ یہاں پر آپ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور مال کی محبت کو نکالو دل سے. تو جنگ احد میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تھی، تو انہیں بتا دیا گیا کہ ناکامی کی ایک خاص جو بڑی وجہ تھی، وہ تمہارے دلوں کے اندر مال کی محبت تھی نا، جس کی وجہ سے تم اپنی جگہ چھوڑ کر اتر آئے تھے، اور اس سے دشمن نے فائدہ اٹھایا، اور تم تو لگے مال چننے، اور پھر دشمن نے جو تمہاری کمر توڑی اور جو تمہاری جیتی ہوئی جنگ کو ہرا دیا، تو یہ وجہ تھی تمہاری مال کی محبت. تو اس مال کی محبت میں آگے بھی نہ پڑے رہنا، کیونکہ مال کی محبت سوسائٹی میں جو جب ربا اور سود کی شکل میں موجود ہوتی ہے، وہاں پر بھی وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو جس طرح لوگ ایک دوسرے سے سامنے ملتے جلتے تو ہیں، لیکن اس طرح کے حالات میں ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں نا اپنا، تو حالات ٹھیک نہیں ہوتے. اب یہ دیکھیں کہ جن ملکوں نے قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ملک اپنے ان کو کوئی اچھا سمجھتا ہے، یا ان کے لیے کوئی محبت ہوتی ہے. تو اسی طرح جو ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہے، اس کو وہی کرنا چاہیے جو لین دین ہے. تو یہاں پر جو بات ہوئی نا کہ خاص طور پر تقوی اختیار کرو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اور لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی تقوی اختیار کرو گے تو تم کامیاب ہوگے. یہ چیز بھی نوٹ کر لیں اپنے پاس. اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے تقوی. جس نے تقوی اختیار کیا وہ کامیاب ہوا. اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے میں. نوٹ کیجئے، عمل کی بہت بڑی بات ہے یہ. کتنی اہم لڑائی کے اندر یہ جو ساری کہانی چل رہی ہے، ساری بات جو چل رہی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم مال کی محبت میں گرفتار نہ ہوتے تو پھر یہ نہ ہوتا نا. تو آئندہ ایسا نہ کرنا، یہ چھوڑ دو. باقی جو اپنے سود بود کا لین دین چکر ہے یہ بھی ہٹا دو، تاکہ تم اللہ سے تقوی اختیار کرو. آج سے اللہ نے حکم دے دیا، اس پر عمل کرو، اللہ سے ڈرو، تاکہ تم فلاح پاؤ، آگے بڑھو، تمہیں کامیابی نصیب ہو. اور پھر ساتھ ہی آیت نمبر 131 131 کو آپ غور سے دیکھیں، بات صرف تقوی تک محدود نہیں ہوئی، آگے تقوی اور لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. 131 میں اسی سورہ میں واتقوا النار التی، اور بچو، ڈرو آگ سے، التی، وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. پیچھے بات ہو رہی ہے واتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو، اور آگے کیا ہے، ساتھ ہی کہہ دیا واتقوا النار التی، اللہ اکبر، واتقوا النار، آگ کی بات ہو گئی، آگ سے بھی ڈرو. پیچھے کیا بات ہو رہی ہے، اللہ سے ڈرو، آگے کیا کہہ دیا، آگ سے ڈرو. تو اللہ نے صرف اپنے آپ سے نہیں ڈرایا، اپنے آپ سے ڈرایا، لیکن ساتھ ہی آگ سے بھی ڈرایا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ کو تو ہم دیکھتے نہیں ہے نا، اللہ ہمیں سامنے تو نہیں نظر آتا نا، آگ تو سامنے نظر آتی ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اللہ کے ڈر سے زیادہ آگ کا ڈر جو ہے نا وہ محسوس ہوتا ہے. آگ کا جو ڈر ہے وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ نظر آتی ہے نا سامنے. ہاں، کوئی بہت بڑی سی آگ لگی ہوئی ہو، بندہ کتنا ڈرتا ہے، تو ڈر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آگ کا ذکر کر کے بندوں کو یہ بتایا کہ ڈرو آگ سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے بندوں کو بچانا ہے نا، اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان کو آگ کہہ رہا ہے، اور ڈرو آگ سے جو تیار کر دی گئی ہے. اعدت، یہ جو لفظ ہے نا، جو تیار کر دی گئی ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ غور کیجئے، تیار کر دی گئی ہے کیا چیز، آگ. تو پتہ چلتا ہے کہ جہنم تیار ہے، آگ بھڑکی ہوئی ہے، آگ کے الاؤ جل رہے ہیں.
یہ اس بات کی دلیل ہے. یہاں پتہ چلتا ہے کہ تیار ہو چکی ہے کس کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے. یہاں کون کافر ہے؟ یہاں غور کیجیے گا، نوٹ کیجیے گا، بڑا اہم نقطہ ہے. کس کو خطاب ہے یہاں؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ پیچھے آیت میں جو ہماری آیت گزری ہے 130، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. ہاں، تو خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے، ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے. اور پھر ایمان والوں کو یہ جو حکم دیا جا رہا ہے نا کہ آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، نہیں تم کھاؤ سود. یہ حکم دیا گیا نا پچھلی آیت میں، اور اس میں کئی گنا اضافہ مت کرو، بڑھا چڑھا کے مت لو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اور ساتھ ہی کہہ دیا بچو آگ سے ڈرو جو تیار کر دی گئی ہے للکافرین. تو خطاب تو پیچھے مسلمانوں سے ہوا ہے نا. کیوں؟ اس لیے مسلمانوں سے خطاب ہوا ہے کہ یہاں پر ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ پھر ان ایمان والوں کو کہ اے ایمان والوں، جو حکم تمہیں دیا ہے نا کہ نہ کرو تم اس طرح یہ جو سود کے بارے میں، اسی حکم کا انکار کرنے والوں کو اب یہ بات کہی جا رہی ہے. کون سی؟ اعدت للکافرین، کہ جو اس حکم کو، یعنی تم اگر اس حکم کو نہیں مانو گے اور صرف زبانی کلامی لا الہ الا اللہ پڑھ بھی رہے ہو، لیکن اللہ کے اس حکم پر جو کہ اللہ نے پیچھے والی آیت میں 130 میں دیا ہے، اس حکم پر عمل نہیں کر رہے، تو پھر یاد رکھو کہ آگ آگے تیار ہے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تیار ہے، اعدت للکافرین، یعنی اس کے حکم سے انکار جو کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کے انکاری ہیں. اللہ نے منع کر دیا اور سمجھا دیا یہ نہ کرنا، اگر یہ کرو گے تو یاد رکھنا کہ پھر آگ آگے تیار ہے. کافرین کہتے ہیں کفر کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو. کون سا انکار؟ اللہ کے حکموں کا انکار. تو یہ اللہ نے جو کتنا پیچھے حکم دیا نا کہ اس طرح مال کے ساتھ نہ کرو، اپنا جو پورا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو بھی پھر اس حکم کا انکاری ہے وہ یاد رکھے کہ آگ بھی بھڑک رہی ہے، پھر تیار ہے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ چلتا ہے ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ پتہ چلتی ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو انسان کو آگ میں لے جانے کا سبب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز سے جس سے منع کر دیا اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز سے جس سے منع کر دیا اس سے منع ہو جانا چاہیے، رک جانا چاہیے، ورنہ پھر اعدت للکافرین، جو نہیں رکے گا، جو نہیں مانے گا، جو کفر کرے گا، یاد رکھیے کہ تیار ہو چکی ہے، تیار ہو چکی ہے. بالکل. ہاں، تو یہ آیات جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پر خاص طور پر جو خطاب کیا گیا، بتایا گیا مومنوں کو کہ اے مومنو واتقوا النار التی، آگ بھی تیار ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا حکم مانو، انکار کرنے والوں میں نہ شامل ہو جانا، ورنہ پھر یہ یاد رکھنا کہ آگ تیار ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. ایسے تمام کام جس اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ایسا نہ کرو، تو پھر ان سے ہمیں رک جانا چاہیے. اس آیت کا مفہوم ہے، یہ اس آیت کا پیغام ہے ہم سب کے لیے. تو آگے اگلی آیت پر چلتی ہوں، آیت نمبر 132 پہ. اب نئی کلاس میں آتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم